جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بتلائیے، آواز آ رہی ہے جی آپ سب کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج نیٹ کا یہاں پر ہمارے یہاں تو کافی وہ لگ رہا ہے، تو بس دعا کیجیے سبق صحیح طرح ہو جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے حال اور ذوالحال، اس کی ترکیب کیسے ہو، اس کی پہچان کا کیا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، حال اور ذوالحال اس کی کیسے پہچان ہو۔ ایک بات تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ حال ذوالحال جو ہے، جی حال ذوالحال جملے کا جز بنتے ہیں، ٹھیک ہے، پورا جملہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ یہ حال اور ذوالحال مل کر جملے کا جز بنتے ہیں، پورا جملہ نہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا۔ دوسری بات، اس کی پہچان کیسے ہو، اس کی عمومی پہچان جو ہے وہ یہ ہے، فعل کے بعد، اگر اس فعل کے بعد یاد رکھیے گا، فعل کے بعد اگر اسم فاعل یا اسم مفعول کا صیغہ نکیرہ منصوب ہو کر آ جائے تو وہ حال بنتا ہے۔ فعل کے بعد اسم فاعل یا اسم مفعول کا صیغہ نکیرہ منصوب ہو کر آ جائے تو وہ جو ہے نا، مطلب وہ حال بنتا ہے، اس کا مطلب اس سے پہلے ذوالحال ہے۔ اچھا، اب ذوالحال کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا یا مفعول، یعنی فاعل یا مفعول ذوالحال بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل جو ہے وہ ذوالحال نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ بھی دونوں مل کر جملے کا جز بنتے ہیں، پورا جملہ نہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض اوقات جو حال ہے وہ پورا جملہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ حال ذوالحال جب دونوں مل کر بنتے تو جملے کا جز بنتے ہیں۔ مثلا اس کی مثال میں زبانی بتا دیتا ہوں، جاءنی زید وہو راکب، اس میں واو حالیہ ہوتی ہے، پھر زانی جا فعل، نون وقایہ کے یاد من متکلم مفعول بھی، جی زید ذوالحال، واو حالیہ، جی ہوا مبتدا راکب خبر، مبتدا خبر ان کا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، حال ذوالحال مل کر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو حال اور ذوالحال مل کر جملے کا جز بنتے ہیں، پورا جملہ نہیں بنتے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ مثالیں دیکھ لیجئے، اکل زید، جاء زید راکبا، حال میں ہوتا کیا ہے کہ بھئی جو فاعل نے جو فعل کیا ہے کس کیفیت میں، کس حالت میں کیا ہے، کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی جیسے عام طور پر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں، عام طور پر جب خواتین کا جو ہے نا وہ نکاح ہوتا ہے تو وہ خواتین جب دستخط کرتی ہیں تو وہ مطلب بہت پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے وہ رو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن کیا ہوتا ہے، اب مجھے ایک نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوا اور میرے خیال ہے وہ میری زندگی کا پہلا نکاح تھا، تو اب اس میں جب وہاں پہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ نے ہی دستخط کروا کے لانے لڑکی سے، تو مجبوراً لے گئے مجھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی ہوئی، اس کو مطلب اس کو تو نہیں دیکھا لیکن اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی خوشی کا دن ہے، وہ پریشان بالکل نہیں تھی۔ تو اب کہتے ہیں بھئی اس نے دستخط کی اس حال میں کہ وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں ٹینشن فری تھی۔ تو اب حالت بتانا مقصود ہے کہ وہ کس حال میں، جاء زید، آیا زید، اب یہ بتانا ہے کہ زید کس حال میں ہے، راکبن، اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ تو اب دیکھیں راکبن اس میں فاعل ہے، فعل کے بعد آ رہا ہے،
ٹھیک ہے، اور منصوب ہو کر آ رہا ہے، تو یہ نشانی ہے کہ یہاں پہ ذوالحال حال بنے گا. تو اس کا مطلب اس سے پہلے ذوالحال. اب دیکھیں جاء فعل ہے، زید فاعل ہے، فعل ذوالحال نہیں بن سکتا، تو زید کیا ہے؟ صاف سی بات ہے، زید ذوالحال ہے، راکب حال ہے. امید ہے بات ذہن نشین ہوگی. اس سے شرب عثمان قائما، عثمان اکل زید جالسا، زید نے کھایا. اب کیفیت بتانے کے لیے حال لے کہتے جالسا، اس حال میں کو بیٹھا ہوا تھا. اکل فعل، زید ذوالحال، جالسا حال، حال ذوالحال مل کر. تو دیکھیں جالسا اس میں فاعل ہے، نکرہ ہے، منصوب ہو کر آ رہا ہے، اور فعل کے بعد اس لیے عام طور پر کیا بنے گی؟ حال ذوالحال. اچھا شریب عثمان قائم، پیا عثمان اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا. شریب فعل عثمان ذوالحال قائم الحال. جی تو حال ذوالحال مل کر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ذهب خالد مشدودا، یہ مفعول کی مثال ہے. خالد گیا اس حال میں کہ بندھا ہوا تھا. ذهب فعل، خالد ذوالحال، مشدود اسم مفعول ہے، نکرہ منصوب ہو کے آ رہا ہے، تو حال، حال ذوالحال مل کر فاعل، فعل فاعل کا جملہ فعلیہ خبریہ. سمع عثمان ذاہبا، سنا عثمان نے جاتے ہوئے، اس حال میں کہ وہ جا رہا تھا. تو سمع فعل، عثمان ذوالحال، ذاہبا حال، حال ذوالحال مل کر فاعل ہوا. جی فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاج، اس حال میں کہ فوج در فوج ہوں گے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ آپ نے عمومی اصول ہیں، میں نے آپ کو اس لیے عرض کیا تھا جو عام طور پر وہ عمومی اصول ہیں، کہیں پر اگر اس کے خلاف بھی تو باقی مزید ہیں، لیکن جو ہمیں بالکل بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے وہ یہ چیزیں. تو آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے گا کہ فعل کے بعد اگر اس میں فاعل یا اسم مفعول کا صیغہ نکیرہ منصوب ہو کر آ جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ حال بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر حال ذوالحال مل کر جملے کا جز بنتے ہیں، پورا جملہ نہیں بنتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ جملہ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اور جو ذوالحال ہے وہ جو ہے نا مطلب کیا نہیں ہوتا، فعل ذوالحال نہیں بنتا. کہ جاء راکب جو ہے نا جاء راکبن آپ کہہ دیں سوار آیا، تو آپ کہہ دیجیے راکب اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو اگر کسی نے الف غلطی سے لگا دی تو آپ کہہ دیں نہیں بھائی جاء اس سے پہلے صرف فعل ہے، اس کا مطلب ہے کہ فاعل کوئی اور، ذوالحال کوئی اور چیز ہے جو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ حال ذوالحال نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. باقی جملہ حال بنتا ہے تو اس کے لیے واو حالیہ ہونا ضروری ہوتا ہے، درمیان میں واو حالیہ آتی ہے تو تب جملہ حال بنتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی، امید ہے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آگے ہوگا. یہ تو ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.